الرحمن الرحیم آمین۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سورۃ الفاتحہ جب مکمل کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین پڑھا جاتا ہے۔ آمین۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو قبول فرما۔ چاہے اس سے پہلے انسان دعا کر لے اور دعا کے بعد وہ یہ کہے آمین، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا ہے اور دعا کے آخر میں آمین پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آمین نازل نہیں ہوا، اس لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ بآواز بلند یا آہستہ قرآن کریم کے اندر آمین نہیں پڑھا جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ آمین پڑھا کریں جب امام ولا الضالین کہے تو آپ لوگ آمین پڑھ لیا کرو۔ دوسری ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ آمین کہیں تو آپ کے آمین کے ساتھ اگر فرشتے کے پڑھنے والے آمین موافق ہو جائے تو سمجھے کہ آپ کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ فرشتے مخلص لوگ ہیں، ان کا کسی سے کوئی غرض لینا اور دینا نہیں ہے، تو جس اخلاص کے ساتھ وہ آمین پڑھتے ہیں اسی اخلاص کے ساتھ اگر آپ نے بھی آمین پڑھ لیا تو آپ کے تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ آمین پڑھتے وقت ہم جب نماز میں آمین پڑھتے ہیں تو آہستہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان حضرات کے ہاں آمین کو بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ اس نماز کی بات ہے کہ جو نماز امام کے پیچھے ادا کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں جماعت والی نماز، اور اگر جماعت کے نماز سے ہٹ کے کسی آدمی کا الگ طور پر اپنا نماز پڑھنا ہے تو وہ ولا الضالین کے بعد آمین اسی اندازے کے مطابق آہستہ پڑھ لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اکثر صحابہ اور تابعین انہوں نے امام کے پیچھے ولا الضالین کے بعد آمین آہستہ پڑھی ہے، ہم بھی آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن جو حضرات آمین بآواز بلند پڑھتے ہیں تو وہ روایات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، لہذا اس میں کسی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ آمین آہستہ پڑھنا صحیح ہے
اور زور سے پڑھنا ناجائز ہے، یا اسی طریقے سے آہستہ پڑھنا ناجائز ہے اور زور سے آمین پڑھنا جائز ہے، تو جائز ناجائز کا مسئلہ ہے ہی نہیں، بہتر اور غیر بہتر کی بات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، نماز میں فرائض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، اور چوتھی چیز ہیئات ہے۔ تو جو اماموں کا اختلاف ہوتا ہے وہ ہیئات کے اندر ہوتا ہے، وہ فرائض میں واجبات میں نہیں ہوتا، وہ جائز اور ناجائز میں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اختلاف جیسے کہ ہاتھ کے باندھنے کا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھے، اور اسی طرح بھی ایک روایت ہے کہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے اوپر باندھے، یعنی سینے کے اوپر باندھے۔ اب دیکھیں، اس میں جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں، بس کوئی ایک امام صاحب کے فتوے پر عمل کرتا ہے اور کوئی دوسرے امام کے فتوے پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح تقریباً آپ نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں تشہد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم یہ تشہد نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں تشہد کا ذکر ہے، لیکن ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تشہد کو لے کے پڑھتے ہیں، اور یہی امام صاحب کا طریقہ ہے۔ باقی حضرات کے تشہد کو لے کر پڑھتے ہیں، تو اس میں جائز اور ناجائز کی کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو حج کی کئی قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع۔ اب ایک طریقہ ایک امام نے اپنایا، دوسرا طریقہ دوسرے امام نے اپنایا، اس میں جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ان مسائل میں پڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بنا کہتے ہیں، کہتے اس نے اچھا کیا، اس نے برا کیا، اس نے برا کیا، اس نے اچھا کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بغیر کسی فائدے کی باتیں۔ جو بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور کسی نے کس امام کی اتباع کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث محفوظ ہو گئی، دوسرے امام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے حدیث کے اوپر عمل کیا، وہ حدیث محفوظ ہو گئی۔ دراصل یہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ محفوظ رہے، اور وہ کیسے محفوظ ہوگا؟ وہ اسی صورت میں محفوظ ہوگا کہ کوئی آہستہ کہے آمین، اس حدیث پر عمل ہوگا جس میں ذکر ہے کہ آمین کو آہستہ پڑھا کرو۔ اس لیے کہ صحابہ نے، تابعین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ پڑھا۔ اب اس آہستہ والے حدیث پر عمل ہوا۔ اب دوسرے والے حدیث میں کہ آمین کو بآواز بلند پڑھے، امام شافعی نے اس کو لیا، امام احمد نے اس کو لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ ہو گئی کہ آمین کو زور سے پڑھو۔ دونوں
پر عمل ہوا، حدیث محفوظ ہوا۔ اب اگر پوری دنیا اس حدیث پر عمل کرتی ہے کہ آمین کو آہستہ پڑھا جائے تو اس حدیث پر عمل ختم ہو جائے گا جس میں ذکر ہے کہ آمین کو بآواز بلند پڑھا جائے، اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک حدیث مبارکہ وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، ہم اکثر آپ کے انتظار میں رہتے ہیں لیکن آپ ہمارے پاس ہم وقت نہیں آتے ہو۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ہاں بارہا آیا کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی آیت نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے پیغمبر یہ فرشتے نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ پیغمبر سے ملو، ان کو پیغام پہنچاؤ، تو یہ آتے ہیں پیغام پہنچاتے ہیں، اور جب ان کو حکم نہیں دیا جاتا تو یہ نہیں آتے۔ تو ہر ایک چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ ہماری عورتیں عام و بیشتر اپنے اولاد کو بددعائیں دیتی ہیں، بددعائیں۔ کوئی بچہ غلط کام کر جاتا ہے، بددعا دیتی ہے، اللہ تمہیں غرق کرے، اللہ تمہیں گاڑی کے نیچے لے کر آئے، اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے، اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے۔ اب یہ ماں اپنے گھر میں اپنی اولاد کو بددعائیں دیتی ہے، جو ایک بہت گندی عادت ہے۔ وہی بچہ جب حقیقت میں گاڑی کے نیچے آ رہا ہے تو پھر چیختی ہے اور آواز آسمان تک پہنچتی ہے کہ اے اللہ، صرف میرا بچہ تجھے نظر آیا کہ مر گیا، اے اللہ صرف میرے بچے کو تو نے مار دیا۔ پھر چیختی ہے، اے میرا بچہ اب دنیا میں نہیں چلا گیا۔ لیکن یہ ماں نہیں سوچتی کہ بددعا تو میں دیا کرتی تھی اور میں اپنے زبان سے بولتی تھی کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے، بس آپ کا کہنا تھا، فرشتے نے آمین کہا اور آپ کا کہنا فرشتے کا کہنا برابر ہوا، اللہ نے آپ کی بددعا سن لی اور آپ کا بچہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ میں غلط ہوں، بچے کو کہیں گے، کسی اور پر الزام ٹھہرائیں گے۔ ہاں آپ بچوں کی اصلاح کریں، بددعائیں نہ دیں۔ بددعائیں دینا بہت گندی بات ہے۔ بچوں کی اصلاح آپ کیسے کریں؟ آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے، آپ فوراً اس کو پکڑے، اپنے بچے کے سر کو نہ دھوئیں کہ غلطی آپ کے بچے کی ہے اور آپ دوسرے بچے پر الزام لگاتے ہو کہ نہیں غلطی تو تمہاری ہے، میرے بچے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، من چکے شریف ہے تئی چکے شیطان ہے۔ یہ بات نہ کہے۔ آپ کے بچہ اگر شریف بھی ہے تو تب بھی آپ اپنے بچے کو قصوروار ٹھہرائیں، تب آپ کا بچہ ٹھیک ہوگا۔ ایسے ہم اپنے بچے کے صفائی کرتے ہیں تو بچے کو دانت مل جاتی ہے، وہ کہتا ہے جاؤ بھائی کچھ بھی کرو، چوری کرو، ماں ساتھ دیتی، ڈاکہ مارو، ماں ساتھ دیتی، کسی کو گالی دو، ماں ساتھ دیتی ہے، کوئی غلط کام کرو، ماں ساتھ دیتی ہے، ماں ساتھ دیتی ہے، بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہی بچہ ہوتا ہے پھر جب جوان ہوتا ہے تو چرس پیتا ہے، وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے پھر چوری کرتا ہے۔ یہ خرابی کہاں سے آئیں گے؟ تمہارے ہاں سے آئی۔ بچے کو خراب تم نے کیا۔ بچہ غلطی کرتا ہے فوراً پکڑے نہیں،
غلطی تمہاری، کیوں ایسے کیا، فوراً واپس کرو اور ایک چماٹ اٹھا کر سیدھا دے دو۔ بچہ اگر سدھرتا نہیں ہے تو باپ کے حوالے کر دو، لیکن باپ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اپنے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے، نہیں میرے بچے کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اپنے بچے کو ڈانٹے تو تب بچے کی اصلاح ہوگی اور وہ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ اس لیے بد دعائیں دینے میں احتیاط برتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بد دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور فوراً لگ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔